السلام علیکم، فیض نیوز کے ساتھ میں ہوں زاہد مرزا۔ سب سے پہلے ایک نظر اب تک کی خبروں پر۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے گھر کا سرچ وارنٹ کالعدم کروانے کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کر لیا۔ عمران خان نے درخواست میں کمشنر لاہور اور ڈی سی لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے 18 مئی کو پولیس نے سرچ وارنٹ حاصل کیے۔ پولیس سمیت دیگر نے سرچ وارنٹ بدنیتی کی بنیاد پر حاصل کیے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے سیاست سے کنارہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، پاک فوج ہمارا فخر ہے، انہی کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا سراسر غلط ہوا، میں ان سارے واقعات کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اپنے سیاسی مستقبل کو سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ کونسل آف اکنامک اینڈ انرجی جرنلسٹ سیج ممبران کے ساتھ اجلاس میں بات چیت کرتے ہوئے سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی نے اگر مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر دوسری کوئی جماعت جوائن کی تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سے کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش کے 12 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق پنجاب کے اضلاع سرگودا، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور اور گوجرانوالہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے، جن میں 12 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ کراچی کی آبادی سندھ کی کل آبادی سے 50% زیادہ ہے۔ کراچی میں مسائل کی وجہ حکومت سندھ ہے۔ کراچی میں احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا، پاکستان کے کوٹا سے سندھ کو 36,370 ملین گیلن پانی ملتا ہے، اس میں سے کراچی کو 540 ملین گیلن پانی ملتا ہے۔ لیاقت آباد والے پورے لاہور سے زیادہ ٹیکسز دیتے ہیں۔ بنوں میں پالتو کتے کو مارنے پر کتے کے مالک نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے شہری کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو آگ لگائی، جبکہ ملزم نے مقتول کی لاش کو پولیس کے حوالے کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ تاہم پولیس مقابلے کے بعد ملزم مارا گیا، جس کے بعد لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مبینہ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے کارروائی روک دی۔ جوڈیشل کمیشن کے سربراہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج 3 رکنی کمیشن کا اجلاس ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز عامر فاروق اور نعیم افغان کمیشن کا حصہ ہیں۔ مغلوں کے دور میں محمد شاہ رنگیلا تھا، ہمارے دور میں عمران نشیلا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کو ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بے ضمیر لوگوں کا ضمیر اب جاگ رہا ہے، جبکہ الیکشن سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ الیکشن اکتوبر یا پھر نومبر میں ہوں گے۔ اور پاکستان کے آل راؤنڈر شاداب خان انجری کا شکار ہو گئے۔ شاداب خان انگلینڈ میں T20 بلاسٹ میں سسیکس کی جانب سے ڈیبیو میچ میں انجری کا شکار ہوئے۔ فیض نیٹ ورک، فیض سب کے لیے۔